بانیان کی طرف سے اعلان ہے کہ لنگر سرکار علیہ السلام کا وسیع انتظام کیا گیا ہے. تمام مومنین و مومنات لنگر تناول کر کے جائیے. اور ایک اور اناؤنسمنٹ فرما لیجیے. خانوادہ سید اقبال حسین شاہ صاحب یعنی کہ بانیان کی طرف سے ایک اور اعلان ہے کہ اسی مسجد امام برگاہ میں 20 فروری بروز اتوار نیاز سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا ہے. نیاز پاک صبح 9 بجے شروع ہوگی اور 1 بجے تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ نیاز سرکار امام جعفر علیہ السلام تناول فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. اور محمد والے محمد بلندتر صلوات. ملتمس ہوں خطیب عالم اسلام فخر ملت جعفریہ سفیر امن سرکار علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں. قبلہ کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعروں کا جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. جو مومنین بھائی تشریف فرما ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ پنڈال پہ تشریف لے آئیے. بارے دیگر بلندتر صلوات. چلیں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. مولود کعبہ کی ذات پہ والہانہ صلوات سارے صحابہ. سب مومنین و مومنات کی اس جشن مولا کائنات میں حاضری کو میرا مالک عبادت میں شمار فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ذکر آل نبی میں مومنین مومنات بیٹھتی ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے. اس مہینے کا صدقہ ان شبوں کا صدقہ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں مالک آپ کی قلبی اور ذہنی دعائیں مستجاب فرمائے. ایک سیدزادی ہماری بہن بیٹی سیدہ رامین زہرا کافی علیل ہیں. آپ دعا کیجئے مالک انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اور ایک بڑی ضروری دعا ہے اس میں آپ نے اسپیشلی شمولیت کرنی ہے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو کوئی بہتر فیصلہ کرنے کی بھی توفیق عطا. ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک بلند سلوات سارے صحابہ.
اجازت ہے جی میں بات کر سکتا ہوں؟ صاحبان، میں جب مجالس اور جشن میں کہیں بھی شرکت کرتا ہوں، تھوڑی آواز کھول لو لیکن ایکو نہ دیں بس، میں کیونکہ سوزی نہیں لا سکا. آپ جی ہاں، یہ ساؤنڈ وہ نا وہ ذاکروں والا ہوتا ہے نا ان کا زیادہ، وہ جب ہم جیسے غریب آ جاتے ہیں پھر بھی وہ وہی رکھتے ہیں. نہیں ٹھیک ہو جائے گی. اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ آواز بیٹا بہتر کر، ایکو کے بغیر کر، امتحان پہ گیا بیچارے. صاحبان گرامی قدر، آج سالگرہ ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفے کی. ہم نے صرف انتظام کیا ہے، آنا انہیں چاہیے تھا جن کا چوتھا خلیفہ ہے. لیکن بڑی عجیب صورتحال ہے. میں ڈاکٹر صاحب وہی چہرے دیکھ رہا ہوں جو مجلسوں میں ہوتے ہیں. محلہ مسلمانوں کا ہے، یہاں تو گلیوں میں جگہ نہیں ملنی چاہیے تھی. اتنے غیرت مند مسلمانوں کو آنا چاہیے تھا، وہ تم آ جاتے. آج کوئی اس مائی سردارہ کے امام بارگاہ میں آج کوئی شیعوں نے ماتم کرنا تھا؟ کیا کہنے آپ جی ہیں. ہاتھ رکھ، قریب ہو جائے یار. چلو ماتم لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لیکن یہ تو خوشی کا پروگرام تھا، جشن مسرت ہے، جشن ولادت ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ویسے سارا سال کہتے ہیں کہ جی اہل بیت کا منکر کون ہے. تعلق کا پتہ یا خوشی پہ چلتا ہے یا غمی پہ چلتا ہے. آپ ماشاءاللہ میری بات کی تائید کر رہے ہیں. کسی سے بھی آپ کا تعلق ہے، اس کے گھر میں اگر خوشی ہے تو دوست آپ کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اگر ان کی خوشی میں شامل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے تعلق ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے چوتھے خلیفے کی سالگرہ میں نہیں آئیں گے، ہم تو یہی سمجھیں گے نا تعلق ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ سید، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. حالات بڑے عجیب ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے جتنی ہماری موجودہ حالات میں خطابات، تقریروں پہ مختلف افراد کی، ایجنسیوں کی نظریں ہیں. ہم نے میسج بھی دینا ہے، لنگنا بھی بارو بار ہے. کیا کہنے آپ جی ہیں جی. بہت شکریہ. نکھرے نتھرے چہرے جی، بسم اللہ. اجازت ہے میں بات کر سکتا ہوں؟ مہربانی صاحب، بہت شکریہ. آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. اچھا، جب ہمارے اہل اسلام بھائی محرم میں نہیں نہ آتے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید کچھ لوگوں کو غم اچھا نہیں لگتا. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں طبعاً فطرت میں جنہیں دکھ اچھا نہیں لگتا. ان کا کوئی عزیز اسپتال میں بیمار پڑا تو وہاں خبر لینے بھی نہیں جاتے کہ جی میں برداشت نہیں کر سکتا. کوئی تو سمجھے گا یار. مطلب بعض طبیعتیں ہوتی ہیں
جو وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں جی دکھ ہم سے دیکھا. میں یہ سمجھتا تھا یہ محرم میں امام بارگاہوں میں اس لیے نہیں آتے کہ انہیں دکھ اچھا نہیں لگتا, لیکن جب یہ 13 رجب کو بھی نہیں آتے پھر پریشانی بن جاتی ہے کہ یار آج تو خوشی تھی. یہ بندے کیسے بندے ہیں جنہیں نہ دکھ اچھا لگتا ہے نہ خوشی. اوے اپنا کچھ چیک اپ کراؤ یار, نہیں تو کسی ایک پروگرام میں تو آیا کرو. اچھا میں محسوس کرتا ہوں کہ مولا علی کی سالگرہ جو ہے نا, اس میں کچھ بندوں کا نہ آنا وہ میری سمجھ میں آ رہا ہے, اس لیے کہ یہ ہے سالگرہ مولا کی, اور مولا ہیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ, تو وہ اس لیے بھی کچھ نہیں آنا پسند کرتے کہ یہ رواج نہ پڑ جائے. اگر ہم چوتھے کی سالگرہ میں جائیں گے اللہ اکبر, آپ جی ہیں جی, آپ جی ہیں, fill in the blanks, خالی جگہ بچوں خود پوری کرو. اجازت ہے میں بات کر لوں؟ ابھی میرا خیال ہے آج کیا تاریخ ہے رجب کی؟ 12 کی رات. جی 12 کی رات ہے تو 12 ہی ہے نا. مہربانی سر. 12 رجب سے 11 دن اس کے, اور میرا خیال ہے کو 8 دن پچھلے مہینے کے آپ کے شہر لاہور میں آپ نے اسی گرین ٹاؤن میں, ٹاؤن شپ میں, جوہر ٹاؤن میں, فیصل ٹاؤن کے مختلف چوراہوں پہ ایک بینر آویزاں دیکھا ہوگا کہ ایک صحابی رسول کی شہادت ہے, لہٰذا حکومت پنجاب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کی شہادت پہ چھٹی کی جائے. میں نے بڑا سوچا, میں نے کہا تم جتنے بھی بینر لگاؤ اور چھٹیوں کے مطالبے کرو, مسلمانوں تم نے شہادت ہی کی چھٹیاں مانگنی ہیں, سارے نہ بھی سمجھو تو خیر ہے. یہ شرف, بسم اللہ جی, یہ شرف ہم غریبوں کو حاصل ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں, ماشاءاللہ نکھرے نکھرے چہرے میرے سامنے بیٹھے میں, ہم شیعہ ماڑے صحیح, ہم مسکین صحیح, لوگوں کا مطلب آپ اندازہ کریں کہ ہم اتنے ماڑے کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا شیعوں پہ کر دیتے, اور جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ ہم سے پوچھنے آ جاتا تو اڑی ادان قرآن ہے. جس کو اپنی گلی میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی پوچھنے آتا ہے, لیکن ہمارے حوصلے کوئی نہیں دیکھتا. کبھی ہم نے بھی کسی سے پوچھا ہے کہ آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور؟ آپ جی ہیں, آپ جی ہیں جی, بسم اللہ, مہربانی صاحب. اور میں ایک بات گزارش پہلے بھی کرتا ہوں, آج بھی کر رہا ہوں, کہ ہم نے کبھی کسی سے کچھ چٹیں شٹیں بھیج کے نہ پوچھا ہے نہ پوچھنا ہے, کیونکہ ہم دوستو آپ کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں, اور اگر کوئی بھائی سادہ ہو نا تو سادہ بھائی کا سواد زیادہ آتا ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں اور بڑے سادے ہیں, یعنی 47 میں پاکستان بنا ہے, اب ٹوٹل تو میں نے نہیں کیا, کوئی 73-74 سال تو ہو گئے نا. لو ابھی تک ہمارے دوست فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی دینی ہے. کون سمجھے گا, کون لطف لے گا ان باتوں سے؟ لیکن میرا اللہ جانتا ہے, پتہ نہیں کیا کو پاکستان کے موسموں کا اثر. شہباز شریف دور میں شجاع بھائی سن دے نا بھائی کدھر ہے, کوئی نہیں, میں امن کمیٹی, صوبائی امن کمیٹی کا رکن تھا.
اس میں سارے مسلکوں کے مولوی نمائندگی کرتے ہیں. تو آپ کی طرف سے شرف کچھ عرصہ میرے پاس رہا. تو ایک مولانا مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ فرمائیں. کہنے لگے یہ جو آپ شیعہ ہوتے ہیں کس چیز سے بنتے ہیں؟ یار اس طرح بھی سن لیا کرو یہ بات کہ آپ جو آواز اب تو بہتر ہے نا جی. آپ جو شیعہ ہوتے ہیں آپ کس چیز سے میں نے کہا جی قبلہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے شریعت میں بہت بڑی گالی ہے کسی کو کافر کہنا. ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لیا. شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. اور خوشی کی رات ہے یار, جشن کی رات. بھائی کسی کو گالی دینا اور پھر شرعی گالی, اور میرے یہ ملک کے پانیوں کا اثر ہے, کسی مسکین بندے کو بھی کوئی گالی دے تو اسے جواب سننا پڑتا ہے. یہ موسموں کا اثر ہے, یہ میرے وطن کے پانیوں کا اثر ہے. لیکن خدا جانتا ہے ہم نے رد عمل میں کسی کو کافر نہیں کہا, کیونکہ جب ہم ضیاء الحق دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا, ہم آپ کو تب بھی بھائی سمجھتے تھے. اور یہاں بھائیوں کا, خاص کر بڑے بھائیوں کا, نہ ناراض ہوتے پتہ چلتے, نہ راضی ہوتے پتہ چلتے. یہ ضیاء الحق کے دور میں ناراض ہو گیا, کافر کافر, شیعہ کافر کہنے لگ گئے. مشرف دور میں ہم نے نہ عقیدہ بدلا نہ مرشد بدلے. ان کے مولویوں نے شیعوں کو مسلمان لکھ دیا, اور دوبارہ مسلمان لکھنے سے پہلے شیعوں کو کلمہ ہی پڑھا لیتے. کوئی تو سمجھے, کوئی تو میرے ساتھ بولے. میں سادہ سادہ باتیں کر رہا ہوں بیٹا, تجربے نہ کر یار میری جان. پر جہاں تھا سسٹم ٹھیک تھا. متوجہ ہے سرکارہ, رد عمل میں ہم نے کسی بھی مسلک کے کسی مسلمان کو, آپ گواہی دیں گے, نہ شیعہ کسی مولانا نے, نہ خطیب نے, نہ کسی ذاکر نے, نہ شاعر نے کسی بھی مسلک کو کافر نہیں کہا. لوگوں کو توقع تھی کہ یہ رد عمل میں ہمیں بھی گالیاں دیں گے, لیکن ہم آپ کو جینین بھائی سمجھتے ہیں. اور جب بڑا چھوٹے کو گالی دے نا, اور چھوٹا آگے سے جواب نہ دے, تو بڑے کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ گئی. آپ پیچھے رہیں گے, مجھے دکھ رہے گا. ہاں میں بالکل میں زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں, میں موجود باتیں کرنے کا عادی ہوں. میں بالکل زندہ گفتگو کر رہا ہوں. چھوٹے کو گالی, اور چھوٹا نہ بولے, چھوٹا جواب نہ دے, رد عمل نہ دے. بڑے کو خود احساس ہونے لگتا ہے جب انہوں نے ہمیں کافر کہا, ہم نے جواباً کسی کو کافر نہیں کہا. ان کے بچوں نے مجبور کر دیا کہ وہ تو آگے سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے. تو یہ شیعہ اللہ نبی کو تو مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں, ختم نبوت کے بھی قائل ہے, تو یہ کافر کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا یہ صحابہ کو نہیں مانتے. پھر بچوں نے ہمارے بچوں سے پوچھا کہ یار تم کافر اس لیے ہو کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے. ہمارے بچوں نے ان کے بچوں سے پوچھا کہ اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر بن جاتا ہے, پھر ان صحابیوں کا کیا بنے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے. آپ کے کیا کہنے, آپ جیے. لہذا دوستو, خدا جانتا ہے ہمارے ذہن میں کسی سے نفرت نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں آپ کے رویے. میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم, شاید کسی ذہن میں نام ہو, بچوں کے ذہنوں میں نہیں ہے کیونکہ بچے کم سے ہیں, میں بزرگوں کے ذہن میں نام ہے. تو مولانا اسماعیل صاحب جو میں اپنے استاد محترم کا, مولانا اسماعیل صاحب قبلہ کا سب سے جونیئر شاگرد, ہاں سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری, اگر نام آپ کے ذہن میں. سینئر شاگردوں میں قاری جان محمد صاحب,
یہ سب ایک ہی ہم سارے مدرسہ فیلو ہیں. وہ بہت سینئر ہے مالک انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ دے. میں ان سے سب سے ابتدائی کلاس میں تھا. وہ فارغ التحصیل ہو چکے تھے لیکن جب مجلسوں میں نکلے تو پھر ساتھ ہو گئے. لہذا اس لیے کچھ بندے سمجھتے ہیں اور کچھ بندے کہتے بھی ہیں میں ادو پرائمری چ سا جدو ریاض رضوی نو سنیا میں کو حضرت آدم دے ویلے دا. لیکن صرف ہوا یہ ہے کہ یہ سینئر میرے استاد بھائی ماشاءاللہ مالک ان کے لیے میں دعا کو ہوں. اور وہ یار کیسے لوگ تھے خدا کی قسم. قاری جان محمد صاحب ایک کمال اپنے مزاج کے لوگ تھے بالکل. اگر آپ میں سے کسی نے انہیں دیکھا ہے تو اللہ ماشاءاللہ کتنے ہاتھ اٹھ گئے. وہ بڑے نا صرف جسم کے باریک نہیں تھے بلکہ بات بھی باریک کرتے تھے اور بڑے سلم سے تھے. وگرنہ اب تو داد ہی اس مولوی کو دی جاتی ہے جو کرسی پہ پورا نہ ہو. ہم جیسے ماڑے بندوں کو کون سبحان اللہ کرے بھائی. تو قاری صاحب قبلہ لیکن یار کیا مالکوں کا کرم تھا. فی البدی بات کمال کرتے تھے. سیالکوٹ مجلس پڑھنے لگے پنڈ ایک میں مسجد کے مولانا کھڑے ہو گئے کہنے لگے قاری صاحب مجلس بعد میں شروع کریں پہلے آج قرآن چو زنجیر کڈو. قاری صاحب نے کہا بھائی زنجیر لوہے دینے قرآن کاغذ دے. اوہ آج مسکرانا عبادت ہے یار. کیا کہنے آپ کے کیا کہنے. تو یہ دیکھیں یہ بزرگ علماء کی باتیں. میری کچھ عرصہ سے یہ کوشش ہے کہ بزرگ علماء کی باتیں جو کتابوں میں تحریر میں نہیں آئی وہ اپنے بچوں تک ہمیں پہنچاتے رہنا چاہیے. اور آج اگر ہم کسی مرحوم مولانا کی بات ان کا نام لے کے کریں گے کل کوئی ہمارے بھی بات کرنے والا ہوگا. آج ویسے آج کا رواج ختم ہو گیا. بزرگ علماء و ذاکرین کا نام لینے کا رواج ختم ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں منبر آل محمد کی دیانتداری ہے کہ جس کی بات ہو اس کا نام لے کے کرو. ہاں تو ایک مولانا کے جہاں تاج الدین حیدری صاحب نے ہائی کورٹ میں پیشیاں حیدری صاحب پیش ہوئے. اسلام آباد سپریم کورٹ میں بحث تھی. شیعہ نمائندگی علامہ تاج الدین حیدری نے کی. مولانا اسماعیل صاحب کے ایک بزرگ شاگردوں میں ویسے تو فاضل الوی شہید آپ نے نام سنا ہوگا وہ بھی میرے مدرسہ فیلو. خادم بخاری صاحب کی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. بخاری صاحب یہ وزیر آباد کے تھے بہت کمال لوگ تھے. اور خادم بخاری صاحب قبلہ جو جیسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا یا ہمارے خطبہ پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھتے تھے. وہ بات ایسے کرتے تھے جیسے پنچایتوں میں بات ہوتی. پنچایت سمجھ دیو مجھے تو یوں لگ رہا ہے میں یورپ میں خطاب کر رہا ہوں. سارے چپ ہو گئے. مہربانی سر جی اچھا مہربانی متوجہ تو ہے. اور یار پرے پنچایت کا نام نہیں سنا آپ نے. پنچایتوں میں مطلب علاقے کے سیانے بندے شاہ جی اکٹھے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں. پنچایت جو پنجاب کا رواج ہے ہمارے پنجاب کا یہ اصول ہے کہ فریق مخالف بھی اگر وزنی بات کرے تو اس کی بات کی قدر کرو. یہ پنچایت کے اصول ہے. بخاری صاحب مجلس پڑھتے تھے پنچایتی رنگ میں. جیسے ایک بندے نے کھڑے ہو کے سوال کر دیا جی ماریا بھی آپے جے کیا کہنے 5-7 بندے تے رلے ہو میرے نا. یہ ایک اکثر بندوں کے ذہن میں ہے کہ جی امام حسین کو قتل بھی انہوں نے خود کی ہے اور روتے بھی خود. وہ بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا جی میں نے جواب دیو حسین کو قتل بھی آپ نے کی ہے اور ماتم اور معافیاں اور رونے دھونے بھی آپ کرتے ہیں. بخاری صاحب پنچایتی آدمی تھے. قطن غصے میں نہیں آئے. قطن یہ نہیں کہا کہ تیری کیا حیثیت ہے ہم پہ الزام لگانے کی. بالکل سادہ انداز میں کہتے ہیں جب شیعہ حسین کو قتل کر رہے تھے تو تم نے بچایا کیوں نہیں تھا. کوئی تو قدر کرے گا نا فکروں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے سرکار. یہ باتیں
یاد رکھا کریں. یہ وہ گفتگو ہوتی ہے جو آگے بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکیں. اور میں ہمیشہ سادہ بات کرتا ہوں. ویسے جتنی مولویوں والی ڈگریاں ہیں نا ساری میں نے کر رکھی ہیں, بس کپڑے تھوڑے پائے. لہذا میں گزارش کر رہا ہوں بچوں سے بھی, انہیں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں انہیں بات کرنا پڑ جاتی ہے, وقت مشکل سے مشکل آ رہا ہے, آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. بندے کہتے ہیں جی او جی وسائل مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں جی, لہذا اس لیے امریکہ آگے آ رہا ہے. اور جی اوے وسائل کم ہو تو گزارا ہو جاتا ہے, دلائل کم نہیں ہونے چاہیے. جاؤ عیسائیوں سے کہو, عیسائیوں سے کہو کہ کیا شیعہ علماء سے بات کرنا چاہتے ہو, تو وہ کنی کترائیں گے. لیکن وہ ان مسلمانوں کو کہتے ہیں آؤ ساڑھے نال گل کر لو. اور میں ان مولویوں کی منتیں کرتا پھر رہا ہوں کہ اگر کوئی وقت ایسا آ گیا اور عیسائیوں سے مقابلے پہ جانا پڑا, ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, غصے میں اکیلے نہ جانا, ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے. کیا کہنے آپ جیے, کیونکہ جو عیسائیوں سے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے علاوہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے. ہم شیعہ عیسائیوں سے کہنے کی پوزیشن میں ہیں. اور عیسیٰ پہ ناز کرنے والوں, اور عیسیٰ پہ فخر کرنے والوں, تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب عیسیٰ کی ماں اللہ کے گھر میں کھڑی تھی اور چاہتی تھی میرے بیٹے کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے. آواز مریم چلے جاؤ, یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے, یہ عبادت کی جگہ ہے. لیکن جب 13 رجب کی رات علی کی ماں اللہ کے گھر میں آئی, دیوار کعبہ نے راستہ دیا, بی بی جلدی آ جا, یہ بیت ہے, آنے والا اہل بیت ہے. مہربانی بیٹا, مہربانی بیٹا, مہربانی بیٹا, یہ ٹھیک نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان کل قرآن, نعرہ حیدری. مہربانی سے. اچھا اب میرے محترم بھائی ہیں, انہوں بند کر دیو. سارا مجمع موجے چاہ جائے کہ بس دومیں کم ممبر تو ہی ہو رہا ہے. مطلب پڑھن والا پڑھی جا رہا ہے, دوجا بندہ نعرے ماری جا رہا ہے, تو باقی بندے سبحان اللہ موجے نہیں. ہاں یہ اچھا لگتا ہے, یہ بیٹا یہ چینج ہو سکتے ہیں مائک کی. یار یہ مائک ٹھیک نہیں ہے شاید, تار چینج کر دے, اتھے لا دے, جلدی کر. آجا بیٹا جلدی آؤ بیٹا. اللہ اس کو ٹھیک متوجہ ہے سرکار. اجازت ہے میں تھوڑی بات آپ سے کر رہا ہوں. لہذا صاحبان گرامی قدر, ہماری دوستوں سے اپیل ہے کہ مطلب ٹھیک ہے آپ غصے میں بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے ممبر سے غصے میں جواب نہیں دیا جاتا. دیکھنا اس نے کہا تم نے مارا بھی خود ہے, روتے بھی خود, تو بخاری صاحب کو گلے پڑنا چاہیے تھا, اور تمہاری کیا جرت ہے آ کے ہم پہ اعتراض کرنے کی. لیکن بڑے لائٹلی موڈ میں کہتے ہیں جب شیعہ قتل کر رہے تھے تو تم نے بچایا کیوں نہیں تھا. ہوں میں کلہ ہی سواد لے رہا جی. ہوئے 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 ہوئے. اگلی بات جو شاہ جی نے کی کہنے لگے, یا تو یہ مان جاؤ کہ جب شیعوں نے حسین کو قتل کیا تم اس وقت تک بنے ہی نہیں تھے. ہوئے ہوئے ہوئے. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. متوجہ یار, متوجہ صاحبان گرامی کا, یا تو تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شیعہ تمہارے نبی کے بیٹے قتل کر رہے تھے تم نے بچایا کیوں نہیں.
اب دو باتیں ہیں، یا تم تب تک بنے نہیں تھے، اگر تھے پھر شریعت کیا کہتی؟ شریعت کہتی ہے جہاں پہ ظلم ہو رہا وہاں پہ کوئی بندہ ہمت طاقت رکھتے ہوئے ظلم کو نہیں روکتا، وہ برابر کا ظالم ہے۔ آپ نے روکا بھی نہیں، آپ نے تو احتجاج بھی قتل حسین کا ریکارڈ نہیں کروایا۔ شریعت کہتی ہے ظلم ہمت ہے اور بندہ نہ روکے وہ اسی طرح کا ظالم ہے جیسے ظلم کرنے والا ظالم ہے۔ بخاری صاحب نے کہا مسلمانوں رولا مک گیا، شیعہ قتل کر کے ظالم بن گئے، تم چپ رہ کے ظالم بن گئے، جدوں دوویں کر ظالم ہو پھر رل کے ماتم کریا کرو۔ آپ جی ہیں یار، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے۔ مہربانی صاحب، لہذا صاحبان گرامی قدر، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ چار شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت برباد کرنا دانائی نہیں ہے۔ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اجازت ہے میں بات کر سکتا ہوں؟ پہلی جماعت سے لے کے 5ویں جماعت تک یہ اب سلیبس بدلا گیا ہے۔ جو بچوں کو، طلبہ و طالبات کو ان ابتدائی جماعتوں میں پڑھایا جائے گا اسے نام دیا گیا ہے یکساں قومی نصاب۔ ٹائٹل بڑا کمال ہے کہ جی جو بندہ کہے گا وہ اپریشیٹ کرے گا، وہ کہے گا بہت، کیا مطلب ہے جی امیر غریب میں کوئی اب فرق نہیں ہوگا، جو وی آئی پی اسکول ہیں وہ بھی یہی پڑھائیں گے، اور جو کچے اسکول ہیں جن میں مطلب بینچ تک بچوں کے لیے بیٹھنے کو نہیں ہوتے وہاں بھی سلیبس یکساں ہوگا۔ بظاہر بڑا کمال، لوگ بڑے کہہ رہے ہیں جی حکومت نے بڑا کمال کام کر دیا، لیکن ہوا اس میں کیا ہے؟ ہم کیونکہ زندہ لوگ ہیں اور ہم اس ملک میں مہمان نہیں ہیں، لہذا ہم تو بات کریں گے، ہمیں تو احتجاج ریکارڈ کروانا ہے کہ پہلی سے 5ویں تک، پھر 6 سے 8ویں تک اسلامیات میں، تاریخ میں، اسلامی تاریخ، میری طرف دیکھیں یہاں، اسلامی تاریخ میں بچوں کو جو پڑھایا جائے گا یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ روٹین کے موضوعات، روٹین کی گفتگو، کون سی کہانی ہے آل نبی کے فضائل یا مصائب کی جو آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے؟ لیکن ہمیں ان چیزوں سے باخبر ہونا ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہاں ہم اس ملک میں، لیکن ہوا دیکھیں حد ہو گئی ہے کہ نئے سلیبس میں ڈاکٹر صاحب جنگ بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے، علی نہیں ہے۔ مولا کائنات کو نکال دیا گیا۔ اسلامی جنگیں ساری لکھی ہیں لیکن مائنس علی۔ صحابہ کبار کی بڑی خدمات رہے، صحابہ کبار نے انتہا کر دی کمال، علی بھی اس جنگ میں تھے۔ اب صاحبان گرامی قدر، نہیں مجھے موقع دیں، میری مجبوری ہے، میں جو بات کر رہا ہوں یہ میسیج ہم نے اب سلیبس جو بھی وہ نافذ کر چکے ہیں، لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی بات کریں، اور صرف ہمارا عقیدہ نہیں، یہ مسلمانوں کی کتابوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ اسلام کی بزرگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن بچے بھی، میری بیٹیاں بھی، بیٹے بھی یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ اسلام کی پہلی جنگ جو مشرکوں سے لڑی گئی اس کا نام ہے جنگ بدر۔ یہ بچوں کو بھی یاد ہے ویسے، پہلی جنگ ایسا ہی ہے یا جو ستا ہے؟ نہیں، ذرا گوڈا چوکی یار سیر پراں کر کی پہ کرنا، حالانکہ بندہ جو انج دے بندے پہلے نمبروں سے آ جان پھر ایک کچھ ہی ہونا ہے۔ ماشاء
ماشاءاللہ کیا کہنے، مالک تجھے صحت دے. ہاں اب وہ جاگ گیا ہے اور میری بات سو. جی بسم اللہ. متوجہ ہیں سرکار؟ پہلی جنگ، میری طرف دھیان دیں یار، پہلی جنگ کیا نام ہے؟ جنگ بدر. جنگ بدر وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کے وسائل بڑے کم تھے. مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے. مدینہ میں ابھی اچھی طرح قدم نہیں لگے کہ جنگ مسلط کر دی گئی. تو بدر میں مسلمانوں کے وسائل جنگ والے تھے ہی نہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے 70 کافروں کو مارا، 70 مشرکوں کو. بسم اللہ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. اگوں تے کام ہی مک گیا ہے، آگے کتنے جانا جی. بسم اللہ ماشاءاللہ. متوجہ رہیے گا، زحمت فرمائیں آپ. ویسے میں نے ہمیشہ، میرے بزرگ ہیں اکثر مجلسوں میں ملتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا فرینک بات کر لی ہے. بڑے کمال مولائی ہے. آپ ذرا میری بات پہ دھیان دیں. بدر میں کتنے مشرک مارے گئے؟ 70. اب آپ قرآن پڑھیں اور پھر ہسٹری ساتھ پڑھیں. ماشاءاللہ 3000 فرشتے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے. بے شک کتنے فرشتے؟ میں نے فرشتے کہا ہے، ملائکہ خود نہیں کہا کہ کئی بندے چوکھے ملکہ نو ملائکہ آنکھ لگ پائے. بڑی معذرت، آپ باریک لوگ ہیں. جی کوئی ایک بندہ بھی سبحان اللہ کر دے تو بڑی بات ہے. ہاں جی حق ادا ہو جاتا ہے. مجھے موقع دیا، وقت نہیں ہے. آپ جیئیں. 70 بندے قتل ہوئے اور وی آئی پی مشرک اس جنگ میں، پہلی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. بہت بڑے لوگ، ہاں بڑے لوگ اس جنگ میں. مرنے والوں کی، مشرکوں کی، قتل ہونے والوں کی تعداد کیا تھی؟ 70. اور تو علی کو مائنس کیسے کرے گا؟ اور تو علی کو کیسے نکالے گا ہسٹری سے یار؟ کل 70 بندے اور مارنے والوں میں 3000 فرشتے اور باقی سارے اسلامی فوجیوں نے، 3000 فرشتوں نے اور فوجیوں نے مل کے 35 بندے مارے اور باقی 35 اکیلے ابو طالب کے بیٹے علی نے مارے. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ متوجہ تو ہیں سرکار آپ صاحبان اکرام؟ سلیبس میں سے، نصاب میں سے اگر تم علی کو نکالنا ضروری سمجھتے ہو، پھر ہم ہر مجلس کو سلیبس بنا دیں گے. مجھے آپ کی تائید چاہیے. ہم نے تو حقائق اگلی نسل تک پہنچانے ہیں. آپ کہاں تک پہرے بٹھائیں گے؟ اس کے بعد دوسری جنگ، پریشان تو نہیں ہے؟ اس کے بعد میری جان دوسری جنگ ہے جس میں مشرکوں نے بدر کا بدلہ لینے کی قسمیں اٹھائیں. آل محمد کے ممبر کی ایک تہذیب ہے، ہم اس تہذیب کے دائرے سے باہر نکل کے گفتگو نہیں کر سکتے. ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ احد سے پہلے وہ بی بی کن کی تھی جنہوں نے ترانے پڑھ کے بندے اکٹھے کیے تھے. مشرک دوبارہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جنگ احد جسے کہتے ہیں، 2 لفظ ذہن میں رکھیے گا جو تاریخ میں ملتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اور یہی لطف ہے کہ یہ مجلسوں کا یہ فیض ہے کہ میری قوم کے طلبہ و طالبات جب علماء و ذاکرین کو سنتے ہیں، تاریخ سنتے ہیں، اور انہیں اپنے کالج میں یا یونیورسٹی میں ٹیچر پروفیسر آپس میں بات کر رہے ہیں اور ہمارا بچہ درمیان میں سے بات کا لقمہ دے دے تو پروفیسر پتہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دیتے ہیں. خدا کی قسم ہماری کوئی اسپیشل ٹریننگ نہیں ہے.
یہی مجلسیں سب کچھ ہیں، بے شک اکیڈمیاں بھی یہی ہیں، بے شک یونیورسٹیاں بھی یہی ہیں۔ بے شک آپ نے اگر نا غیر مسلموں سے بحثیں کروانی ہیں نا، مسلمانوں کی، یہودیوں سے یا عیسائیوں سے، پھر اپنے بچوں کو مجلسوں میں بھیجنا شروع کر دو۔ چلو سارے مسلمان نہ آؤ، انہیں تو آنے دو جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے۔ بے شک پتہ نہیں کو لطف لیتا ہے یا نہیں لیتا یا کیا کہنے آپ کیا کہنے؟ کیوں صاحبان گرامی، ایک زمانہ تھا جب بہت زور تھا اس بات پہ کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا۔ ہن بھی کہہ رہے اچھا میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب بھی کچھ بندے کہتے ہیں بے شک کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ نا ڈسکا ایک تحصیل ہے سیالکوٹ کی، اس کے قریب ایک گاؤں تھا، یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وہ مسجد کے مولوی صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور بیوی کے پیکیاں رولا پا دیتا بھائی سانو فارغ کر۔ وہ خواتین کے اس زمانے میں کوئی حقوق بھی ہمارے ملک میں اتنے نہیں تھے، یہ ماڑے چنگے حقوق پرویز مشرف نے ہمارے ملک میں خواتین کو دیے اپنے دور حکومت میں۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ بالکل یہ حقیقت ہے۔ بلکہ ایک صاحب مجھے ایک جگہ کہنے لگے رضوی صاحب بہانے سے آپ پرویز مشرف کا نام لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ کہنے لگے نہیں عامر تھا۔ میں نے کہا ضیاء الحق مولانا تھے؟ اللہ جانے کون لطف لے گا، باریک بات ہے۔ میں نے کہا پرویز مشرف تمہیں اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ وہ عمرہ کرنے 13 رجب کو جاتا تھا۔ یہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ تو ماڑے چنگے حقوق جو ہماری خواتین کو اس ملک میں ملے ہیں نا، وہ مشرف دور میں شروع ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ زندگی دے ہمارے میاں صاحبان کو، شہباز شریف صاحب نے تو بیویوں کو حق دینے والی اخیر کر دی۔ اس نے اپنے جب وہ سی ایم تھے، وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ایک قانون خواتین کے حق میں پاس کروایا تھا۔ وہ تو حکومت بدل گئی کہ گال بھول گئی، قانون یہ پاس کروایا تھا کہ شوہر اپنی بیوی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ آج ہانڈی چ آلو کچے کیوں لے۔ اگر کوئی ایسا قدم اٹھائے گا تو بیوی کو حق ہے وہ 1-5 پہ۔ ہون بیبیاں نو میری اپیل ہے ہون نہ کرے آجے، ہون کچھ نہیں۔ مطلب یہ میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کس دور میں۔ آج یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جس بندے نے آج نہیں مسکرانا، اللہ جانے کہ تمہیں کب مسکرانا۔ لہذا کیونکہ اکثر لوگ ہمیں روتا دیکھ کے مسکراتے ہیں، اکثر لوگ ہمیں مجلسوں میں روتا دیکھ کے دکانوں کے تھڑوں پہ مسکراتے ہیں۔ تو جو لوگ ہمیں روتا دیکھ کے مسکراتے ہیں، پھر مالک جب ہمیں مسکرانے کا موقع دے، پھر مسکرانا ہم نے اتنا ہے کہ ہمیں روتا دیکھ کے مسکرانے والے ہمیں مسکراتے دیکھ کے رونے پہ آ جائیں۔ کیا کہنا ہے متوجہ سرکار؟ اجازت ہے میں تھوڑی بات کر رہا ہوں؟ جی بسم اللہ آپ جی ہیں۔ تو وہ مولانا کا بیوی سے جھگڑا، جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے مجلس میں جانے سے۔ وہ پیکیاں وہی بات دوبارہ آگئی، پنچایتیں اکٹھیاں کی تھیں کہ مولوی صاحب سے طلاق بیٹی کو، ہماری بچی کو دلوا دو۔ لیکن پنچایتیں ہوتی ہیں انسانوں کے لیے، مولویوں کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب نے کسی کی بات ہی نہیں مانی۔ وہ بی بی بیچاری کے پیکے بھی چپ کر کے صبر شکر کر کے بیٹھ کے، مولوی صاحب نے کہہ دیا رکھنا بھی انجے یہ طلاق بھی نہیں دینا۔ وقت گزرتا رہا، قبلہ کو گھر کی لڑائی یاد نہ رہی۔ مسجد اور حجرہ گھر قبلہ کا قریب تھا۔ ایک جمعہ میں شیعوں پہ غصہ آ گیا، کہنے لگے شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مولوی صاحب دی بیوی برقع پایا نال دے پنڈ مجلس سے ٹوٹ۔ اللہ کرے سارے بھائی آپ مسکراتے ہوئے نظر آ۔ جی بسم اللہ۔ ہاں واقعی
یہ بالکل حقیقت سچا واقع ہے. وہ بیوی مجلس میں چلی گئی, قبلہ جمعہ پڑھاتے ہی گھر آئے, گھر اجڑا سونا سونا. چلو اختلاف اپنی جگہ, رونق بھی تھوئی نہیں سے. اور جب قبلہ بڑے دیر تک کبھی غصہ بی پی ہائی, کبھی کول مائنڈ, انتظار ویسے ظالم ہوتا ہے تو جی اپنی بڈی دا کرنا پہ جائے. اوہ اخیر مولوی صاحب بیٹھ جائے, جلدی بیٹھ سے مری جا. وہ مغرب سے تھوڑا پہلے نا وہ مولانا کی زوجہ محترمہ وہ اپنے گھر والے دروازے پہ آ گئے. مولوی صاحب دور سے شروع ہو گئے, کہاں گئی تھی تو میری اجازت کے بغیر, کہاں گئی تھی؟ اس نے وہیں کھڑے ہو کے کہا, تجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز کسی نے نہیں سیکھا. قبلہ تو پریشان ہو گئے, کہنے لگے یہ عورتیں کہاں سے آ گئیں؟ اور تم میری بیوی ہو. اس پنجابی جا کے کدی ہوندی سا. قبلہ نے کہا بیگم تجھے شریعت کا نہیں پتا, جب تک ہم طلاق نہیں دیں گے تم ہماری بیوی ہو جب تک. بیوی نے کہا حافظہ اپنا ٹھیک کریں, آپ نے آج جمعے میں کہا ہے کہ شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں نری مجلس نہیں سنی, میں لنگر بھی کر کے. نہیں آپ کے کیا کہنا؟ بہت شکریہ. وقت یہ مہربانی سے آپ جی. جب یا علی جب بیوی نے جمعہ یاد کروایا نا کہ آپ نے کہا تھا کہ شیعوں کی مجلس میں جانے سے, تو اب ذرا دیکھیں. ہاں ہی تو سوال. قبلہ جب اپنے گھر پہ بات آئی نا, پتہ کیا کہتے ہیں, ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. تو چلو یار جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں تو آنے دو. دوسری اجازت ہے میں بات کروں بیٹا, میری طرف دیکھیں. دوسری میری جان پلیز, مالک تجھے ہمت صحت والی زندگی دے, کامیابیاں دے, تمہارے مستقبل روشن ہو, آمین کہا کرو. ہاں یہ اگر اس دروازے سے خیرات نہیں نہ ملنی پھر خیرات کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. انہی کے واسطہ دے کے دعائیں بھی مانگا کرو. یا علی اور قبلہ اتنا یقین ہے کہ ملتا ہے. میں نے میرے ساتھ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ یہ جو گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں, گلیوں میں بھکاری جو مانگتے ہیں وہ بھی انہی کا نام لیتے ہیں, حالانکہ نام اور بھی ہیں, لیکن کوئی کسی اور کے نام پہ نہیں مانگتا. کیوں؟ یہ بھکاریوں کو بھی پتا ہے کہ بھکاریوں کے نام پہ کس نے دینا. آپ جی ہیں لاہور والوں, کیا کہنے آپ کے, زندہ ہو سکتے. دوسرے بس جلدی بات, زیادہ زحمت یا اہلیہ زحمت زیادہ نہ ہو جائے. دوسری جنگ اسلامی تاریخ جس سلیبس میں سے علی کو نکالا جا رہا ہے وہ جنگ احد ہے. یہ احد وہ جنگ ہے جس میں تمہارے نبی کا ایک دانت زخمی ہوا تھا. یہ وہ جنگ ہے جس میں حضور کا میں کو بیٹھ گیا ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں, میں پبلک میں بات کر رہا ہوں, ایک بارگاہ میں, عوام میں, میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. احد میں حضور کا چہرہ بھی زخمی ہو. کیسے نکالو گے علی کو جب نبی زخمی ہو کے نشیب میں گرے. نشیب کہتے ہیں گہرائی کو, نیوی جگہ. موقع کیسے دے دیا تم نے ڈائریکٹ نبی پہ حملہ کرنے کا. اوہ ہاں جی بسم اللہ, تشریف لائیں. میرے بڑے محترم میرے عزیز ہیں, بھائی بھی بھتیجے بھی, عرفان عباس قمی, میرے بعد وہ خطاب فرمائیں گے. اجازت ہے سرکار؟
آپ بھی اجازت دے رہے ہیں؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ مولوی ذاکر ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، کوئی تقریر روک کے تو پچھلے بندے کا اعلان نہیں کرتا. مولوی ذاکر تو لفٹ ہی نہیں کراتے ایک دوسرے کو، مجمع ہاتھ سے چوندا ہے، دوسرا بندہ حیدری صاحب خود ہی آ کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن میں نے تقریر روک کے قمی صاحب کا اعلان کیوں کیا؟ یہ ان پہ احسان نہیں کر رہا. مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. کیا کہنے آپ جیئے جی، آپ جیئے. دوسری جنگ اسلامی جنگ احد ہے، اس میں حضور بھی زخمی ہو گئے. حضور تنہا اس لیے ہو گئے کہ بہت سارے مجاہد محفوظ مقامات پہ جا چکے تھے. خالی جگہ پھر خود پر کیجیے. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، جب اس جنگ میں نبیوں کا سردار نبی، مکی نبی، مدنی نبی یہ سناتے ہو، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ جب زخمی ہوا تھا تو اس نے پکارا کس کو تھا؟ یا علی مدد کن کہ وقت امداد است. اس جنگ میں نبی نے جواب سارے دے لیں، سارے جواب دے لیں. مشترکہ بلند جواب دے، بلند جواب دے. نبیوں کے سردار نبی نے زخمی ہونے کے بعد مدد کے لیے کسے بولا؟ وہ تیری میری شرح سے زیادہ اللہ قریب ہے. نبی کے قریب اللہ نہیں تھا؟ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. ایک بندہ مجھے کہنے لگا یا علی مدد تم کہتے تھے شیعہ، اب ہم نے یا اللہ مدد کہہ دی، اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم نے کیا کرنا، ہم تو مسکین لوگ ہیں. میں نے کہا یہ تو وہی ہے کہ جیسے ایک بندے نے کہا گل سنو، تو جنگل میں اکیلا اور خطرناک شیر اچانک آ جائے پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے. او بھائی یا اللہ مدد کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کائنات کی سب سے بڑی پاور ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، مالک ہے، خالق ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ لیکن خدا کی قسم مسلمانوں تمہارا یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدوں کو اور مضبوط کر گیا. ہم یا علی مدد والے عقیدے کو تیرا یا اللہ مدد کا نعرہ اور مضبوط بنا گیا کہ تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا، حالانکہ نام تو تمہارے پاس اور بھی تھے. یعنی سارا مجمع بیدار نہیں ہوا. اور آخری آدمی تک متوجہ رہیے گا، اور نام تو تمہارے پاس اور بھی تھے. اللہ کرے کو بندہ سمجھ جائے، نام تو تمہارے پاس نام اور بھی تھے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ ڈائریکٹ کہا یا اللہ مدد. اس کا مطلب ہے تم مان گئے ہو کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے. مہربانی سر. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. نبی نے جب کہا نا یا علی مدد کن کہ وقت نصرت است، یہ مدد کا ٹائم. معقول بہانہ تھا علی کے پاس نہ آنے کا. علی محاذ جنگ پہ مصروف جہاد تھا. جہاد ایک بہت بڑا اسلامی رکن ہے. علی جی کا کوئی بھی ہوتا کہہ دیتا جی جہاد میں مصروف ہوں، لیکن جب نبی نے علی کو صدا دی اسی لمحے علی
نبی کے سرہانے آ گئے. علی نے قیامت تک مسلمانوں کو بتا دیا کہ صرف بندے مارنے کا نام جہاد نہیں، محمد کا حکم ماننے کا نام جہاد ہے. آجے تشریف لائے. متوجہ ہیں سرکار صاحبان؟ اگر آپ اجازت دیں تھوڑی بات میں، علماء و ذاکرین بھی اجازت دے دیتے ہیں. مہربانی سر. جب علی پہنچتے ہیں نا، پہلی دفعہ علی نے نبی کے چہرے کا خون بہتے دیکھا. زخمی نبی کو دیکھ کے علی نے ایک فقرہ اپنے آپ سے کہا ہے. اب اللہ کرے آپ یہ بات سمجھ جائیں، سارے بندے شاید نہ سمجھیں. علی اپنے آپ سے کہتا ہے، علی جتنے زخم حضور کو لگ گئے سو لگ گئے، اب اگر مزید ایک بھی زخم اور لگ گیا پھر تیرے باپ ابو طالب کے بستر بدلنے کا فائدہ کیا؟ کیا کہنے آپ جیے یار. اب جو کبھی کبھی مجلس سنتے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہوگا، انہیں اس فکرے کا کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ رضوی صاحب نے کیا کہا ہے کہ تیرے باپ ابو طالب کے بستر 3 سال بائیکاٹ رہا تھا، مشرکوں نے کیا تھا تیرے نبی کا. جسے ابو طالب کا دین سمجھ میں نہیں آتا اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مشرکوں نے محمد کا بائیکاٹ کیا تھا. اگر ابو طالب مسلمان نہیں تھا تو اسے بائیکاٹ کرنے والوں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ حضور کے محافظوں میں، پہرے داروں میں تھا. اور جب رات آتی، اور رہے کہاں 3 سال شیب ابی طالب میں. یہ ڈیرہ تھا حضرت ابو طالب کا، شاب ابو طالب بھی کہتے ہیں، شیب بھی کہتے ہیں. یہ گھاٹی تھی. یہ اب تو حکومت سعودیہ نے وہ سارے نشانات مٹا دیے، وگرنہ مکے میں بہت عرصہ پہلے جب سعودیہ شروع میں ان کی حکومت، اے سعودیہ کو اللہ رسول دا نا نہیں. اور کئیاں بندیاں نو کمی صاحب مولانا میں سعودیہ دے نا تے انجنج کر دیں گے. یہ ایک قبیلہ ہے، امریکہ نے، برطانیہ نے ترک مسلمانوں سے علاقے چھین کے یہ شاہ سعود کے نام پہ یہ علاقے بنا دیے، کیونکہ انہوں نے ان کے مفادات کی حامی بھری تھی. یہ شاہ سعود ان کا بڑا تھا. تاریخ آپ عرب کی پڑھ لیں، یہ بحری ڈاکو تھے، سمندری جہاز لوٹا کرتے تھے. اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جینز نسلوں تک چلتے ہیں. بڑے ان کے باغ لوٹا کرتے تھے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج وہ نشانات سعودیہ میں آپ جائیں گے بھی تو آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن تاریخ تو محفوظ ہے. سعودیہ والے نشان مٹا سکتے ہیں، پاکستان والے سلیبس بدل سکتے ہیں، لیکن حقائق تو انشاءاللہ اپنا آپ منوا کے رہیں گے. 3 سال بائیکاٹ ہوا تھا، اور جب رات پھیلتی تھی تو جہاں حضور سوئے ہوئے ہوتے تھے، سوئے ہوئے نبی کو ابو طالب اٹھاتے تھے اور اٹھا کے علی کی جگہ پہ سلا دیتے تھے، اور علی کو اٹھا کے محمد کے بستر پہ سلا دیتے تھے. ہاشمیوں نے پوچھا کہ ابو طالب آپ رات بچوں کو سونے ہی نہیں دیتے. ابو طالب نے کہا مشرک پروگرام بناتے ہیں شب خون مارنے کے کہ رات کے اندھیرے میں محمد کو قتل کر دو. میں محمد کی جگہ پہ علی اس لیے سلاتا ہوں کہ اگر کوئی حملہ کر بھی دے میرا بیٹا قتل ہو جائے. لیکن اللہ کی امانت میں آج علی نے اپنے بابا کو یاد کیا کہ اگر ایک زخم بھی حضور کو اور لگ گیا پھر تیرے باپ کے بستر بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کرے آپ اس لطف میں شامل ہو جائے. اب نبی ہے عرفان بھائی، نبی ہے نشیب میں. بہادر تو محفوظ تھے، مشرکوں نے اس گھاٹی کو گھیرا ہوئے چاروں طرف سے، جن کے
بدر کے مقتولوں کے جنہوں نے بدلے لینے تھے، وہ 70 مقتولوں کے بدلے، اسے محمد انہیں اکیلا مل گئے، چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا۔ جب علی وہاں پہ پہنچتے اور علی اپنے آپ سے کہتے زخم ایک بھی اور لگ گیا، تیرے باپ کے بستر بدلنے کا فائدہ کیا تھا؟ اب علی اگر ایک سائیڈ سے نبی کا دفاع کرتا ہے تو دوسری سائیڈ سے حملہ بھی ہو سکتا ہے، علی اگر ادھر سے دفاع کرتا ہے نبی پہ حملہ ادھر سے ہو سکتا ہے۔ کیا کہنے، علی نے آج وہ جنگ لڑی ہے جو عربوں کے افسانوں میں تھی، پریکٹیکل کسی نے نہیں لڑی تھی۔ آپ جیو میرا بیٹا، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ علی نے وہ تاریخی جنگ جو صرف کہانیوں میں تھی، پریکٹیکل کوئی کر ہی نہیں سکا تھا، درمیان میں نبی، چاروں طرف سے دشمن، وسط میں سینٹر میں نبی۔ علی نے اسی لمحے فیصلہ کیا، علی نے گھوڑے کو چکر پہ لگایا، تلوار ہاتھ میں تھی، گھوڑے کا پروگرام تھا میں تلوار سے تیز چلوں، تلوار کا پروگرام تھا میں گھوڑے سے تیز چلوں، علی کا پروگرام تھا کہ یہ دونوں چیزیں اتنی تیز چلے کہ دائرہ مشرکوں کا وسیع ہوتا جائے، دائرہ وسیع ہوتا جائے، دائرہ اتنا وسیع ہو جائے کہ دائرہ ایک طرف ٹوٹ کے آ جائے۔ جب مشرک ایک طرف ہو پھر علی جانے اور مشرک جانے، مشرک ایک طرف سے آ گئے، حملہ بھرپور تھا، ید اللہ بازو پہ علی نے روکا، اللہ کے ہاتھ کا تو کچھ نہ بگڑا، تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کرے آپ ذہنی طور پہ قریب آ جائیں، ید اللہ کا کچھ نہ بگڑا، تلوار ٹوٹ گئی۔ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ پلیز، دشمن آپ کے بہت قریب ہے، یا رسول اللہ یہ بات میں بتاؤں گا کہ یہ کس مارکیٹ سے آئی تھی، لیکن اللہ کے نبی پلیز اپنی تلوار، دشمن آپ کے، دشمن آپ، آؤ سارے اس مائی سردارہ بی بی مالک ان کی مغفرت فرمائے، آپ میرے ساتھ اس دعا، آؤ مل کے سارے شیعہ سنی آج یا نبی اللہ کی بارگاہ میں ہم التماس کرتے ہیں، اللہ کے نبی مکے کے سارے تیرے مشرک دشمن آج تیری جان ختم کرنے کے لیے قسمیں اٹھا کے کھڑے ہیں، اور این موقع پہ علی کی تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ رحمت دو عالم میں، آپ نے تو تلوار چلانی نہیں، آپ نے تو تلوار اٹھانی نہیں، اپنی تلوار علی کو، یا رسول اللہ پلیز اپنی تلوار علی کو دے دے، آپ نے تو لڑنا نہیں ہے، آپ تو رحمت ہے نا، آپ اپنی تلوار۔ رسول اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی جلدی نہیں، میں تلوار کیوں دوں جس کا سپاہی ہے، جس کا سپاہی ہے وہ جانے اور تلواریں جانے۔ نبی کے لفظ ختم نہیں ہوئے، جبرائیل کہہ رہا تھا لا فتح الا علی، تمہارے سلیبس میں بدر ہے مائنس علی کر دیا گیا، احد ہے علی کو نکال دیا گیا ہے۔ میں لمبی بات ہوتی جا رہی ہے، جن شیعہ علماء نے سفارشات تمہیں بھجوائی ہیں ان میں علامہ ڈاکٹر آپ کے عزیز ہیں جناب مولانا محمد حسین اکبر صاحب، میں مائک پہ نام لے رہا ہوں، مجمع پہ نام لے رہا ہوں، انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ اب ساری باتیں ممبر پہ ہو نہیں سکتی، پھر کن کے دستخط ہوئے کہ سلیبس رائج ہو گیا، لیکن ہم مجلسوں کو اب سلیبس بنائیں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ایسے تھوڑی چھوڑ دینے، ہم تو بتائیں گے کس جنگ میں کون کہاں پہ تھا، وہ جنہیں تم ہیرو بنائے پھرتے ہو وہ مدینہ بھی کراس کر کے پوچھتا پھر رہا تھا باجی جی مدینہ کتنے میں، لیے پھرتے ہیں ہیرو۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ تم
تم صحابہ کرام کو زیادہ مانتے ہو اور شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں حلفاً قسماً کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ 2 نمبری کہانیاں ہیں جو نسل در نسل مولویوں نے میری قوم کے کھاتے میں ڈال دی ہیں کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. جتنی عزت شیعوں نے کی ہے کوئی فرقہ نہیں کر سکا. میں کوئی بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، جتنی عزت شیعوں نے کر دی ہے صحابہ کی تو سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں جو سچ ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ سچ ہے کہ شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے. ہمارے پاس مالکوں کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن جتنی عزت شیعوں نے صحابہ کرام کی ہے، مجمع چپ رہے گا بیٹا، مجھے دکھ ہوگا. ایک ایک بندے پہ واجب ہے میری بات کی تائید کرنا تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائے. یہ عزت ہے صحابیوں کی جو شیعوں نے کی ہے کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. آپ جیئے ہاں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہم نے مہربانی جی مہربانی آپ کی دعائیں بھائی. ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ ہم نے یزید کو رضی اللہ تو کبھی بھائی بن کے اور کبھی تو سانو چھوٹا سمجھ لیا کرو. کبھی ایمیں نکروں پہ تبصرہ کھڑے ہو کے کرنے کی بجائے کبھی ہم سے پوچھ لیا کرو کہ یار واقعی تم یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے؟ وگرنہ کو میں بھی تو ٹائم دے. وگرنہ میں کیا کہتا کراچی میں آپ کو یاد ہے سال پہلے جو وہ نکلا یزید کی حمایت میں جلوس، جی صحابہ کو نہیں مانتے. بس آخری بات کر کے میں ممبر اپنے بھائی کو دے رہا ہوں، وگرنہ باتیں تو بات سے بات نکلتی ہے. جی صحابہ کو نہیں مانتے. میں ریاض السا رضوی کہہ رہا ہوں سارے قبلے کعبہ اکٹھے ہو کے نا ایک دن ہمیں فہرست بنا کے دے دو کہ جی ان کی عزت کرنی ہے. ہم کوشش کریں گے. ہاں ہم کوشش کریں گے نا، لیکن آپ ایک دن فہرست تو بنا کے دو. آپ تو ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نواں سیدنا بنا کے نکال لیتے ہیں. یہ آپ ماشاءاللہ نکھرے چہرے میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سیدنا ہفتے بعد 15 دن بعد کوئی نوے سے نواں نکل آتا ہے. یہ بالکل مولانا ایسے ہی ہے جیسے ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ میں نے پہلا دورہ لاہور کا کرنا ہے. مسلمان نریندر مودی ہو جائے، ہندوستان کا ہندو وزیر اعظم مسلمان ہو جائے. میں سیدنا سمجھانا چاہ رہا ہوں تے ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے تو آنو سمجھ آؤں سادہ بھی سمجھ لیا کرو. نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور کہے میں نے وزٹ لاہور کا واقعے کے تھرو میں نے لاہور آنا ہے، وہ لاہور آنے کا پروگرام دے دے اور لاہور کے مولانا صاحبان بینر لے کے استقبالیہ کھڑے ہو جائیں. سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا نریندر مودی. او یار بیٹا کوئی بندہ بھی پاکستان کا نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بت پوج رہا تھا. آپ جیئے اور ہماری جان چھوڑو یار. شیعہ مر جائے گا یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ صحابیوں کا حق ہے، بدماشوں کا نہیں ہے. ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ بھی تو پوچھو نا کبھی ہم سے. بات آخری ہے، اب دیکھ لو. اب یقین آگے بات آخری کر رہا ہوں. شیعہ مر جاتے ہیں، اب پتہ نہیں مجموعے سے 10 بندوں نے یہ آخری بات سمجھنی ہے، 20 نے سمجھنا ہے، 50 نے سمجھنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ سمجھے، یہ بھی ہو سکتا ہے سارے ہی سمجھ جاؤ. بات گہری ہے. کبھی ہم سے پوچھو تم یزید کو شیعہ رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، تاکہ وہ صحابہ کی توہین والا الزام دھل جائے. پوچھو تو صحیح کبھی. شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا.
اور ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا بات گہری ہے، بات گہری ہے، متوجہ رہیے گا. جس ملک میں بیٹا متوجہ رہنا، جس ملک میں جو مولانا، اسلامی مولانا جو حضرت ابو بکر صحابی رسول کو رضی اللہ کہتا ہے، وہی مولانا اگلے دن اسی مسجد میں انہی مسلمانوں میں یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہا ہے. اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو. اب سوچ رہا ہوں فقرہ کہہ دوں یا نہ. شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو. یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. آپ جیئے سپردن مرحبا مرحبا مرحبا. مومنین اعلان سماعت فرمائیے گا. جشن کے اختتام پہ 110 پاؤنڈ کا کیک کاٹا جائے گا. تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ کیک کھا کے جائیے گا اور لنگر سرکار علیہ السلام بھی وسیع مقدار میں الحمدللہ بنا ہوا ہے. تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ وہ بھی تناول فرما کے جائے گا. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ملتمس ہوں بلکہ آپ بیٹھ سے مدینے میں ایک دو اعلانات کر لوں. کل اسی مسجد امام بارگاہ میں جشن مولود کعبہ سرکار علیہ السلام شجاعت حسین صاحب کی زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے، جس سے حماد اہل بیت جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب، ذاکر سید گلشن شہزاد بخاری صاحب، ذاکر حبدار قریشی صاحب اور علامہ مرتضی مہدی صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی صلاح ہے. بانیان کی طرف سے، آج کی جشن کے بانیان کی طرف سے اعلان ہے کہ 20 فروری بروز اتوار نیاز سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام اسی امام بارگاہ میں تناول فرمائیے گا. تمام مومنین و مومنات. نیاز ٹھیک صبح 9 بجے شروع ہوگی اور 1 بجے تک جاری رہے گی. ایک اور اعلان سماعت فرما لیجیے. 15 رجب المرجب بسلسلہ شہادت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مجلس منعقد کی جا رہی ہے، جس سے حماد اہل بیت جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب، ذاکر الطاف حسین جنسی